دیکھیے، قائد تحریک کا گھر جلا دیا گیا. یہ گھر وہ کوئی اینٹ یا بجری یا وہ ایسا کوئی مکان یا وہ نہیں تھا. یہ کروڑوں مہاجروں کا دل جلا دیا گیا. یہ ہمارا دل تھا، اس سے ایک ہماری محبت تھی. اس گھر سے ایک ہماری امیدیں ہیں، وہ آپ نے جلا دیا. امیدیں تو ہماری نہیں جلائیں، پر آپ نے ہمارا دل دکھا دیا، ہمارا دل جلا دیا. کس نے جلا دیا؟ ہماری ہی ریاست میں. انہوں نے میرے قائد کا گھر جلا دیا. وہ قائد کا گھر وہ کوئی بلاول ہاؤس یا زرداری ہاؤس نہیں تھا جو بےمانی اور کہ چوری کے حرام کے پیسے سے اسی پاکستان کے پیسے سے لوٹ کے بنایا گیا ہو. وہ میرے قائد کا گھر تھا جو ان کے ماں باپ نے پارٹیشن کے بعد یہاں جب یہ عزیز آباد بسا تو یہ اپنی محنت سے خریدا، اس کو بنایا، اپنے بچے پالے. قائد کی اس سے وابستگی ہے، دلی وابستگی ہے. بچپن گزرا ان کا، نوجوانی ان کی گزری وہاں، پوری تحریک انہوں نے. تو انہوں نے ظلم کیا، قائد کا گھر پہ آگ لگا دی. بہانہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے. آپ یہ قائد کے گھر پہ، یہ پاکستان پہ آگ لگاؤ گے تم. اس پہ آگ لگا دی تم نے. مہاجروں کو اقلیت میں لانے کے لیے تم نے اس شہر پہ کیا ظلم نہیں کیے. اس ملک کو بنانے والے محسنوں کے اوپر تم نے اس شہر کو پہ قبضہ کرنے کے لیے تم نے اس شہر کو برباد کر دیا. تم نے یہاں پہ باہر کے لوگ لا کے بٹھا دیے. جو لوگوں جنہوں نے اس شہر کو بسایا تھا، جنہوں نے اس شہر کو بنایا تھا، جنہوں نے اس شہر کی تعمیر کی تھی. یہ شہر بھی جب پاکستان بنا، دوسرے تیسرے اس سے بڑا شہر شاید اس وقت لاہور ہوگا. آبادی کے حساب سے دیکھ لیں، 3 لاکھ کی کہتے ہیں آبادی تھی کراچی کے. اس سے شاید بڑا شہر یا پرانا شہر یا بڑا شہر جو ہے پشاور ہوگا. ہم لوگوں نے اس کو بنایا. ہمارے باپ دادا نے، وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ جب آفیسز چلے، جو بیوروکریسی تھی، وہ کیمپوں میں بیٹھتے تھے. آفیسز نہیں تھے، پنیں نہیں تھیں کاغذ پہ لگانے کے لیے، تو کانٹے لگاتے تھے. اس وقت کے بیوروکریٹس کو پڑھیں، کس طرح اس کو بنایا، کس طرح اس کو سنوارا، کس طرح دکھ تکلیف. جو وہاں پہ ہندوستان میں بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، وہ یہاں کے کیمپوں میں، جگیوں میں آ کے رہنے لگے. اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. ہم نے بنایا اس شہر کو، اس میں تجارت کی، اس کو کاروباری شہر بنایا. ہم نے بنایا کراچی کو. تم یہاں نوکریاں لینے آتے تھے، تم یہاں نوکریاں کرنے آتے تھے، تم یہاں مزدوری کرنے آتے تھے. تم پھر فوج لے کے ہم پہ حکمرانی کرنے آ گئے. او بھائی، یہاں کی پولیس پہ ہمارا حق ہے، یہاں کے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس پہ ہمارا حق ہے، یہاں کی امیگریشن پہ ہمارا حق ہے، یہاں کی ہر چیز پہ ہمارا حق ہے. دنیا میں ہوتا ہے، جو شہر ہوتے ہیں ان لوگوں کا، ان شہر کی گورنمنٹ کی نوکریوں پہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے. تم ہم پہ آ کے ہم پہ مسلط ہو گئے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے باہر سے، پنجاب سے آ کے. یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے یار؟ تم نے اس ملک کو، اس شہر کو برباد کر دیا. اس شہر کو برباد کرنے کا مطلب ہے اس پاکستان کو برباد کر دیا. وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے. جو کوئی اگر اچھے لوگ ہیں، اچھے لکھاری ہیں، اگر پنجاب میں اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے فوج میں کوئی اچھے لوگ ہو. تم بات کریے، کیا ظلم ہے یار؟ الطاف حسین کو آواز آنے دو، اس کی قوم کو آواز سننے دو. تم نے الطاف حسین کے لیے ساری باتیں کر لی. الطاف حسین کے لیے تم نے کہا یہ دہشت گرد ہے، تم نے کہا یہ را ایجنٹ ہے، تم نے کہا اس کے لوگ، یہ الطاف حسین کے کارکن عقوبت خانے چلاتے ہیں، تم نے کہا یہ بھتے لیتے ہیں، یہ بوری بند لاشیں پھینکتے ہیں. کون سا الزام تم نے ان کے اوپر نہیں لگایا؟ پر عوام نے وہ قبول نہیں کیا. اب تو تم نے الزام لگا لیے نا، تو الطاف حسین کو ایک دفعہ آنے دو نا. ہو سکتا ہے تمہارے الزام عوام نے سن لیے، الطاف حسین کو 2 ووٹ نہ پڑے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا اپنے بھائی کو، اپنے قائد کو، اپنے رہنما کو. یار ہمیں یقین ہے، مجھے یقین ہے شاہد مصطفیٰ کہ یار الطاف بھائی جو ہے نا آئیں گے، لاکھوں ووٹ لیں گے. تمہیں یقین ہے کہ تم نے جو ہے الطاف حسین کا چیپٹر کلوز کر دیا. اچھا، چیپٹر تو عوام کلوز کرتی ہے، خدا کلوز کرتا ہے. یہ جمہوری ملکوں میں یا الیکشن کی جہاں سیاست ہے یہی ہوتا ہے. کوئی بادشاہت کو تھوڑی ہے کہ بادشاہ نے جو ہے نا، اور بادشاہت بھی غرق ہو جاتی ہے.
ہمیں یہ چیزیں نہیں قبول ہے اور یہ قبول نہیں ہو سکتی. تم ہمیں اقلیت میں نہیں بدل سکتے, نہیں بدل سکتے, نہیں بدل سکتے. تم پورے پاکستان سے لوگ لا کے کراچی میں بٹھا دو, خدا کی قسم تم ہمیں اقلیت میں نہیں لا سکتے. تم الیکشن میں جاؤ, نہیں دو الطاف بھائی کو. عوام اگر الیکشن ہوتا ہے, الطاف بھائی کی الیکشن تو چلو بہت بات کی بات ہے, الطاف بھائی کی آواز آنے دو, لوگوں کو اپنے قائد کی آواز سننے دو. جی الطاف بھائی, جی ماجر, جی الطاف بھائی.